آرٹ کونسل آف پاکستان کی جانب سے معروف صداکار و اداکار طلعت حسین کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر آرٹ کونسل محمد احمد شاہ، سینئر صحافی مظہر عباس، سینئر اداکار مصطفیٰ قریشی، سینئر اداکار منور سعید، معروف مصنفہ نور الہدی شاہ، قدسیہ اکبر، اداکار ساجد علی، اداکار ٹیپو، عاشر حسین، ڈاکٹر رخشندہ طلعت حسین، ایم ظہیر خان، معروف ڈائریکٹر پروڈیوسر اقبال لطیف، جی ایم پی ٹی وی امجد شاہ، معروف مصنفہ ڈاکٹر عالیہ امام، اداکار ایاز خان، اداکار خالد انم اور فلم سٹار فیصل قریشی سمیت دیگر مہمانوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، طلعت بھائی کا عجیب سا رشتہ تھا میرے ساتھ، اور وہ ایک بے انتہا محبت کا اور ایک افیکشن بہت زیادہ تھا ہمارا، اور بہت خوش ہوتے تھے آرٹس کاؤنسل میں آ کے۔ میں بھابھی سے کہتا تھا جب وہ یہ سب بتا رہی تھی آپ کو کہ انہیں یہاں لے آیا کریں گھر سے، اور آپ بھی آ جایا کریں، اور آپ بھی یہاں گھنٹہ بھر بیٹھ جائیں تو پتلی سی ایک سگریٹ ڈیویڈوف کی جلا کے پیتے تھے، ایک ناول بھی لکھ رہے تھے۔ ابھی میں بات کروں گا بھابھی سے کہ جو ان کا آدھا پونا لکھا ہوا ہے، جو مسودے آرٹس کاؤنسل ان کو چھاپے گا۔ آرٹس کاؤنسل جو ہے یہ آرٹسٹوں کا ادارہ ہے، اور ایسے اداروں کی رسپیکٹ صرف اس وقت ہو سکتی ہے کہ جن کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں، یعنی ایکٹر، ڈائریکٹر، میوزیشین، شاعر، ادیب، فنکار، انہی کی رسپیکٹ، انہی کی محبت اور انہی کے دکھ درد میں اگر شریک نہیں ہیں تو پھر اس ادارے کے ہونے کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ طلعت بھائی کے لیے میں کیا بولوں، یہاں ہم لوگ الیکشن بھی لڑتے رہے، میں طلعت بھائی کو گھر سے لے کے آ گیا 20 برس پہلے، ہمارے ساتھ گورننگ باڈی میں بھی رہے، وائس پریزیڈنٹ بھی رہے، تو کبھی کوئی نیچے گلرنگ میں بیٹھ کے کوئی ایسے بہت سارے لوگ تھے جنہیں میری شکل اچھی نہیں لگتی تھی مصطفیٰ بھائی، تو طلعت بھائی کے سامنے اگر کوئی ایک لفظ بول دے نا تو طلعت بھائی بدتمیزی تو کر ہی نہیں سکتے تھے، گالی دے ہی نہیں سکتے تھے، لیکن اس کو کہتے تھے اصل میں آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، اور پھر کام بتاتے تھے سارے کے سارے کہ اس آدمی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا۔ یہ تھیٹر جس میں ہم کھڑے ہیں، یہ جب ہم سے پہلے، کافی پہلے اس کی بنیادیں رکھ دی گئی تھی۔ ایم ایم عثمانی صاحب اس وقت کمشنر ہوتے، ایک دو لوگوں کی کمیٹی تھی، اور طلعت حسین صاحب اس وقت، یعنی میں بات کر رہا ہوں ارلی 90s کی، تو اس تھیٹر کی بنیادوں میں، اس کو بنوانے میں، یہ کیسے بنے گا، عقیل بلگرامی آرکیٹیکٹ تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا کہ بیک سٹیج کیا ہوگا اور کس طرح سے گریڈ لگے گی، لائٹس کیا ہوں گی، کیسے بنے گا، یہ اس میں بھی طلعت بھائی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور کیا بات کریں، یہ ساری زندگی کا غم ہے، 2 دن جاگنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جان بھائی کا ایک شعر ہے کہ یادیں ہیں کہ بلوہ ہے، چلتے ہیں چاقو ان میں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ اس زمانے میں وہ کراچی پریس کلب بہت آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ واقعہ انہوں نے سنایا 4 اپریل 1979 کا۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ میں ریڈیو پاکستان سے مجھے وہ خبر پڑھنی پڑی، اور وہ خبر پڑھتے ہوئے میری آواز چوک ہو گئی، اور اس کے بعد جو انکوائری ہوئی تو مجھے امریکہ جانا پڑا۔ وہ بہت میرے نقطہ نظر سے بہت ڈیپ آدمی تھے۔ ایسے لوگوں کہ ہمیں کنڈولنس نہیں کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی زندگی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی فیلڈ میں جو کام کیا، جو نام بنایا، اور ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ آئیڈینٹی، وی ہیو لاسٹ آئیڈینٹی، وی ہیو ناٹ لاسٹ آئیڈینٹی۔ آئیڈینٹی ختم نہیں ہوتی۔ طلعت حسین
फिज़िकली हमारे साथ हो ना हो, पाकिस्तान में जब भी इंडस्ट्री का नाम आएगा, जब भी आर्टिस्ट का नाम आएगा, तलत हुसैन का नाम बहुत ऊपर आएगा। कहाँ से शुरू करूं, कहाँ ख़त्म करूं। मज़हर अब्बास ने एक बात की कि तलत बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बाज़ पाबंदियाँ थीं, मजबूरियाँ थीं, कह नहीं सकते थे, कह नहीं पाते थे और कहना नहीं, कहा नहीं। इससे मुझे एक शायर का शेर याद आया कि हम हैं फ़नकार, मक़ाबिर के मुअर्रिख़ तो नहीं। हम हैं फ़नकार, मक़ाबिर के मुअर्रिख़ तो नहीं। हम जो महसूस करें वो भला क्यों कर न कहें। महसूस तो हम सब करते हैं, लेकिन वाकई बाज़ पाबंदियाँ, मजबूरियाँ हैं कि हम नहीं कह पाते। मैं यहाँ सबसे पहले अहमद शाह साहब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह करे क़यामत तक उनका इंतकाल ना हो। कोई तो हो जो हम जो सब चले जाते हैं उनको ज़िंदा रखे। इसी आर्ट्स काउंसिल की चार दीवारी के अंदर शकील, ज़िया मुहीउद्दीन, आबिद अली कैसे चले गए। उनको उनकी बरसियाँ, उनकी ताज़ियती रेफरेंसेस, उनकी सालगिरह इसी तरह उनको याद रखा हुआ है। हुकूमतों में से हमें तवक्को नहीं है। हाँ, बेशक तलत जैसा और इससे पहले भी जो गए वो एक गिने चुके अल्फाज, ताज़ियती अल्फाज होते हैं। वो ट्वीट कर देते हैं और ट्वीट करके वो गोया बरियो ज़िम्मा हो जाते हैं। बहरहाल मैं बात वही है कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, नहीं कहता। तलत के साथ मेरी शनासाई कहें, दोस्ती कहें, ताल्लुक़ कहें, 1962 1962 या 63 रेडियो पाकिस्तान कराची। वहाँ मैं 1961, 62, 63 तकरीबन 2.5-3 साल मैं रेडियो पाकिस्तान कराची, जब बंदर रोड पर जो बिल्डिंग हुआ करती थी, पता नहीं बिल्डिंग तो आज भी है वहाँ, रेडियो पाकिस्तान है कि नहीं है, तो वहाँ मेरी ग्रेजुएशन के बाद मुझे ड्यूटी ऑफिसर करके रखा गया था। वहाँ ऊपर एक गोल कमरा हुआ करता था वो मेरा ऑफिस था। ड्यूटी ऑफिसर को ट्रांसमिशन सुपरवाइज़र भी कहा जाता था। उस दौर में मेरी तलत के साथ शनासाई हुई, जब रेडियो के जो आर्टिस्ट, ड्रामा आर्टिस्ट थे, सदाकार थे, अब्दुल माजिद, एस.एम. सलीम, अमीर ख़ान, मुग़ल बशर, महमूद अली, फ़ातिमा ख़ानम और उनकी बेटियां आयशा रियासत, खालदा रियासत, क्या आवाज़ें थीं। और जब हर संडे को वहाँ के स्टूडियो से स्टूडियो नंबर 9 अनाउंस होता था, ये रेडियो पाकिस्तान कराची है। उसी दौर में तलत भी स्कूल ब्रॉडकास्ट में हिस्सा लेते थे, बच्चों के प्रोग्राम में भी हिस्सा लेते थे। जिनके मैंने नाम लिए वो उनसे काजी वाजिद और तलत बहुत छोटी उम्र में थे। मेरा ख़्याल है तलत उस दौर में कोई 22-23 साल का था। मेरा ये एज़ाज़ है और मैं फ़ख्र से कहूँगा, मैं इसको बहुत बड़ा एज़ाज़ समझता हूँ जो मरने दम तक मुझे याद रहेगा, कि तलत जैसे आर्टिस्ट को मैंने
کاسٹ کیا ڈرامے میں. وہ کیسے تھا؟ تو میں ڈیوٹی آفیسر، ایڈمنسٹریٹو پوسٹ تھی، لیکن شوق تو میرا مائکروفون کے ساتھ تھا. تو آغا ناصر صاحب اس زمانے میں پروگرام آرگنائزر ہوا کرتے تھے. میرا شوق دیکھ کر انہوں نے مجھے کہا کہ اگلے سنڈے پر فلاں ڈرامہ ہے، اس کو آپ پروڈیوس کریں گے. تو اس ڈرامے کی کاسٹنگ جو میں نے کی، اس میں 2 طلعتوں کو میں نے لیا. ایک طلعت حسین جو ہیرو کر رہے تھے، اور ایک طلعت صدیقی جو ہیروئن کا رول کر رہی تھی. میں کیا طلعت کو ہدایت کاری کرتا، بلکہ وہ ہی مجھے ہدایت کاری کر رہے تھے. ان کی آواز، ان کا اوتار چڑھاؤ، زیرو بم، ان کا تلفظ، صحیح اردو، شستہ اردو کا تلفظ، کہاں پاس دینا ہے، کہاں اسٹریس دینا ہے. اور وہ اس دور کا، میں اس دور کے ریڈیو کی بات کر رہا ہوں، مجھے آج کا نہیں پتا. آج بھی ہوں گے چند ایک، جیسے امجد شاہ صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں پی ٹی وی کراچی میں. تو تب اس دور میں یہ لوگ، ایکچولی یہ اسکول تھا اس دور کے جو پہلے پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل تھے زید بخاری. ان کو اگر ہم یاد نہ کریں تو شاید زیادتی ہوگی. یہ تمام اسکول، وہ طلعت حسین ہو، ضیاء محی الدین ہو، محمد علی ہوں، عبد الماجد ہوں، ایس ایم سلیم، جتنے بھی تھے، وہ زید بخاری کے اسکول سے تعلق رکھتے تھے. ان کا، وہ خود بھی، ان کی آواز بھی بڑی بیس پہ ہوتی تھی. اور انہوں نے خود ڈرامہ بھی کیا تھا ریڈیو پر ڈائریکٹر جنرل ہوتے ہوئے. وہ جب محرموں میں مرثیہ پڑھتے تھے تو جو ان کا انداز تھا وہی طلعت حسین نے بھی اختیار کیا تھا. گویا طلعت حسین صداکاری میں منجھے ہوئے تھے، اس عمر میں بھی تھے. اور میں اس بات کو نہیں مانتا، میں ایگری نہیں کرتا کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جب طلعت حسین لندن گیا تو وہاں جا کر صداکاری سیکھی. نو، وہاں جب گیا تھا تو وہ سیکھا سکھایا تھا، صداکاری میں بھی اور اداکاری، بلکہ وہاں انہوں نے سکھایا تھا. ہاں البتہ شیکسپیرین تھیٹر کے جو اصول ہوتے ہیں وہ ضرور طلعت نے وہاں سیکھے ہوں گے، سیکھے. اور پلس اردو تو ان کی شستہ زبان تھی، پلس انگلش میں جو ان کا عبور تھا وہ وہیں سے انہوں نے حاصل کیا. برٹش ایکسنٹ کی انگلش بولتے تھے. آپ نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ جناح فلم میں وہ ایکٹر جو انگلینڈ کا اور ہالی ووڈ کا بہت بڑا ایکٹر کرسٹوفر لی، اس کے سامنے حالانکہ ایک شاٹ تھا، کوئی بڑا شاٹ بھی نہیں تھا، کوئی بڑا سین بھی نہیں تھا، لیکن اس ایک شاٹ میں طلعت نے ثابت کیا ہے کہ آواز کیا ہوتی ہے، آواز کا ایکسپریشن کیا ہوتا ہے. اور ایکسپریشن صرف چہرے ہی کا نہیں ہوتا، بلکہ طلعت حسین کا آواز اور چہرے کا ایکسپریشن، گویا ان کا یہ فن جو تھا یہ 2 آتشہ تھا. ہمارے کئی ساتھیوں نے، دوستوں نے بھارتی فلموں میں بھی کام کیا. محمد علی نے بھی، منوج کمار کی فلم تھی کلرک، اس میں کام کیا تھا. جاوید شیخ نے بھی کیا، ندیم نے بھی کیا، کرکٹر تھے ہمارے محسن خان، انہوں نے بھی کیا. لیکن کسی نے ایسا تاثر نہیں چھوڑا جو طلعت حسین نے سوتن کی بیٹی میں تاثر چھوڑا ہے. ان جو دوسرے مین کاسٹ تھی، جو اس میں جو مین آرٹسٹ تھے اور ان کے ڈائریکٹر، ان کا پروڈیوسر، انہوں نے تسلیم کیا اور کہا کہ طلعت حسین ان پر حاوی ہو گیا تھا. صرف ایک واقعہ سنانا چاہوں گا.
کہ طلعت کی والدہ جو ریڈیو میں بہت کمال کی اناؤنسر تھیں، جیسے تمام والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ، خاص طور پہ اس زمانے میں جب طلعت پیدا ہوئے یا میں پیدا ہوا، ہم دونوں 1940 میں پیدا ہوئے، تو والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچہ یا تو اس زمانے میں کہ یا تو انجینئر بنے اور یہ ڈاکٹر بنے، بس اس کے علاوہ کوئی پیشہ ہی نہیں تھا۔ تو طلعت کے بارے میں بھی والدہ ان کی یہی چاہتی تھی کہ وہ انجینئر بنے، یہ ڈاکٹر بنے، بس۔ لیکن طلعت میں ایک فنکار تھا پیدائشی، وہ فنکار بننا چاہتے تھے، تو حضرت پہنچ گئے ریڈیو اسٹیشن، جا کے آڈیشن دے دیا۔ آڈیشن دیا تو ان کی اماں کو پتہ لگا، شائستہ بیگم کو، انہوں نے اس پروڈیوسر سے جا کے بات کی جس نے آڈیشن دیا تھا، اور یہ کہا کہ بھائی میں آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ اسے فیل کر دیں۔ تو یہ تو پروڈیوسر نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، اتنی خوبصورت، اتنی اچھی آواز میں فیل نہیں کر سکتا۔ لہذا طلعت ماشاءاللہ ریڈیو کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور واقعی ایسی آواز تھی کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ کسی بھی آڈیشن میں کسی بھی طریقے سے طلعت کو فیل کر دے۔ طلعت نے بہت لمبی باتیں ہو جائیں کہ میرا 65 سال پرانی دوستی تھی طلعت سے۔ 1960 میں جب میں پاکستان آیا تب آتے ہی طلعت سے میری ملاقات ہو گئی تھی، پھر ریڈیو پہ ہم ساتھ رہے۔ بہرحال اچھا، انسان ہمیشہ گناہ کا پتلا ہے، کوئی یہ کہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، وہ جھوٹ بولتا ہے بالکل۔ لہذا میں صرف یہ دعا کرنا چاہوں گا کہ پروردگار طلعت کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے، آمین۔ طلعت صاحب میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے بیچ میں تھے اور ہمارے بیچ رہیں گے۔ انسٹیٹیوٹ کبھی بھی مرتا نہیں ہے جب تک سیکھنے والے جیتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ طلعت صاحب کو سچ پوچھے تو وہ انسٹیٹیوٹ تھے، انسٹیٹیوٹ ہیں اس فن کے، اور جس دور میں پی ٹی وی کے دور میں جب وہ اداکاری کر رہے تھے، اور ظاہر ہے ان کے ہم عصر دوسرے لوگ بھی تھے، یہ وہ دور تھا جب پونا انسٹیٹیوٹ میں ان کی پرفارمنس دکھائی جاتی تھی اور اس کے بنیاد پر پرفارمنگ آرٹ سکھایا جاتا تھا۔ ایک چیز اس طلعت صاحب نامی انسٹیٹیوٹ نے جو ثابت کی اس فن میں، وہ یہ ہے کہ اداکار کا آپ کو وقت کے ساتھ اس کی کمی محسوس ہونا شروع ہوگی، مگر وہ چیز جو وہ سکھا گئے، جو بات اداکار کے اندر ایک صداکار کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ایک صداکار کے اندر ایک ادیب اور ایک شاعر کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ طلعت صاحب کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب دیکھتے تھے، سنتے تھے، کیونکہ طلعت صاحب کو صرف دیکھنا ممکن نہیں تھا، انہیں سننا بھی پڑتا تھا۔ یہ بہت خوش نصیب اداکار ہوتے ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جنہیں آپ اپنے تمام حواسوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں اور سنیں۔ ایک اور چیز جو میں یہاں، طلعت میرے لیے تو میرے بھائیوں کی طرح تھے، اسی طرح رخشی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے میرے لیے چھوٹی بہنوں کی طرح ہے۔ ہم لوگوں نے بہت وقت ساتھ گزارا، رخشی اور ہم پڑوسی تھے۔ ادھر ریڈیو جب میں نے جوائن کیا تو شائستہ بیگم کے پاس طلعت آیا کرتے تھے، اس وقت طلعت سے ملاقات ہوئی۔ وہ وقت اور آج تک کا وقت
ایک عہد تھا جو گزر گیا. طلعت ایک عہد ساز شخصیت تھے. ان جیسا آرٹسٹ بہت کم ہوتا ہے. ان کی آواز کی گمبھیرتا، ان کی ادائیگی، ان کا وہ ڈائلاگ کی ڈیلیوری کا انداز، میں سمجھتی ہوں بہت کم لوگ اس تک پہنچ سکتے ہیں. یہ جو ابھی ہماری بہن نور الہدیٰ شاہ نے کہا کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن تھے، وہ اپنی ذات میں انجمن تھے، اور ان جیسا اس مقام تک پہنچنا میرے خیال میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. جو طلعت کو مقام نصیب ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ جاوید رہیں گے. طلعت کے انداز کو کوئی کاپی بھی کرنا چاہے تو کاپی نہیں کر سکتا. جو ان کا انداز تھا رک رک کے ڈائلاگس کو ادا کرنا، پھر ان کی آواز کی گمبھیرتا، میں سمجھتی ہوں اس گمبھیرتا تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کسی کو بھی نہیں پتہ یہ بات، کہ راحت کاظمی اور ہم سب نے مل کے ایک تھیٹر کلب شروع کیا جس کا نام تھیٹر والے تھا، اور اس میں جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے اس میں طلعت بھائی تھے. ان کا پہلا جو پریزنٹیشن تھی، اس کا جو پلے تھا، اس میں طلعت بھائی مین لیڈ تھے، اور وہ 4 کیریکٹر کرنے تھے انہوں نے. اور راحت اور ہم بڑے ایکسائٹیڈ تھے. عمران اسلم کی لکھی ہوئی، مرحوم عمران اسلم کی لکھی ہوئی اسکرپٹ تھی وہ. اب آپ یہ دیکھیں دنیا کیسے چلتی ہے. میں کبھی بھی ایکٹنگ میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، آج بھی شاید اسی طرح کا کچھ کیفیت ہے، لیکن مجھے کیونکہ پیسے بڑے اچھے ملتے ہیں تو میں یقیناً کرتا رہوں گا. تو آیا کیسے میں اس میں، یہ آپ کو بھی نہیں پتا نا. وہ ان کو کاسٹ کیا، وہ بینکاک گئے ہوئے تھے، موسٹ وانٹیڈ مین تھے اس وقت ٹیلی ویژن کے. وہ از ون آف دا ایبسلیوٹلی ٹاپ آف دا ٹاپ. ہم لوگ ان کو بہت اوپر دیکھتے تھے. تو وہ بینکاک چلے گئے. راحت نے کہا کون کرے گا ان کی جگہ، تو ان کی پراکسی میں کرتا رہا. آنے میں ان کو ہو گئی دیر. اب یہ مجھے نہیں پتا، رکشی آپا بتائیں گی کہ بینکاک میں اتنے دن کہاں گزارے انہوں نے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب وہ آئے تو بہت کم ٹائم رہ گیا تھا. تو راحت نے کہا تم ہی کر لو اب یہ. اور اس پہ طلعت بھائی سے جب بات ہوئی، طلعت بھائی نے خدا کی قسم اتنی جلدی ہاں کی. تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں ابھی تک ایکٹنگ کر رہا ہوں. تو یہ طلعت بھائی اگر بینکاک نہ گئے ہوئے ہوتے رکشی آپا، دیکھو وہ میری دوستی تھی، وہ تو تمہیں بھی کرتا ہوں میری جان، وہ تو میرا کام ہے زندگی میں. شوشن اب دیکھیے ابھی 40 دن بھی نہیں ہوئے طلعت بھائی کی اور ہم. لیکن میں آپ کو کہوں جو سب سے بڑی بات ہے، دیکھیے ہم فنکار جہاں بھی رہیں، لیکن سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیمار ہوں، جب آپ اپنے آخری دوروں میں ہوں، ادوار میں ہوں، تو آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو رکشی آپا میں آپ کو 7 سلام کرتا ہوں. It's a great honor to speak about the finest of the finest, Sir Talat Hussain. میں نے بڑا کام کیا ان کے ساتھ اور کھٹی میٹھی سی یادیں ہیں. سو آئی ول چیریش دوز مومنٹس. میں ان کے کام کے بارے میں کچھ کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری اوقات ہی نہیں اتنی. ہر اداکار نے اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ ان سے لیا ہے. کچھ واقعات ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. میں اور اسفر پیسے جمع کر کے سر سے ملنے جایا کرتے تھے. 3 لوگ ہوتے تھے، 2 چائے کی پیالی پیتے تھے پی سی میں، اور ساتھ میں اس زمانے میں طلعت صاحب بینسن پیتے تھے. ایک پیکٹ بھی ہم لے کے جاتے تھے. صرف ہم ان کو دیکھنا چاہتے تھے. وی ور میسمرائزڈ بائی ہز، وی واز امپریسڈ بائی ہم ایز این آرٹسٹ. ہم کس طرح سے بات کرتے ہیں، ہاؤ ہی بیہیوز، ہاؤ ہی سیز، واٹ از تھاٹ اباؤٹ لائف. تو ایک پلے کر رہے تھے طلعت صاحب. ہم ویسے ہی، ہم تو جنگلی پودے ہیں، نہ کہیں سے سیکھ کر آئے ہوئے ہیں. طلعت صاحب پہ کیمرہ لگا دیا. ہم ان کو ویسے ہی بہت امپریس تھے. تو ہم ایک پلے کر رہے تھے. رشید مکینک کو پتہ تھا، میں پاگل بنا ہوا تھا اس میں. تو مجھے نہیں پتا، میں نے کس جنون میں، انہوں نے ڈانگری پہنی ہوئی تھی، میں نے وہ ڈانگری نکال دی. تو کہتے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سر میں تو پاگل ہوں.
تو وہ مسکرا دیے، لیکن وہ ہمیشہ ایک ڈسٹینس رکھتے تھے. تو میں نے ایک دن ہم دوسرا تیسرا سیریل کر رہے تھے، تو میں نے کہا طلعت صاحب it's a physical accident, you are elder than me. Why you are punishing yourself and myself for that? Let's be friends here, let's enjoy our work, let's collaborate. تو طلعت صاحب جو نا وہ ہنس پڑے. اس کے بعد علی معین اور اویس خان ہمیشہ کہتے تھے تم جب آتے ہو تو طلعت صاحب مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا بس ان کی مہربانی ہے یا کچھ ایسی بات ہے. طلعت صاحب میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے بیچ میں تھے اور ہمارے بیچ رہیں گے. انسٹیٹیوٹ کبھی بھی مرتا نہیں ہے جب تک سیکھنے والے جیتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں. طلعت صاحب کو سچ پوچھے تو وہ انسٹیٹیوٹ تھے، انسٹیٹیوٹ ہیں اس فن کے. اور جس دور میں پی ٹی وی کے دور میں جب وہ اداکاری کر رہے تھے، اور ظاہر ہے ان کے ہم عصر دوسرے لوگ بھی تھے، یہ وہ دور تھا جب پونا انسٹیٹیوٹ میں ان کی پرفارمنس دکھائی جاتی تھی اور اس کے بنیاد پر پرفارمنگ آرٹ سکھایا جاتا تھا. ایک چیز اس طلعت صاحب نامی انسٹیٹیوٹ نے جو ثابت کی اس فن میں، وہ یہ ہے کہ اداکار کا آپ کو وقت کے ساتھ اس کی کمی محسوس ہونا شروع ہوگی، مگر وہ چیز جو وہ سکھا گئے، جو بات اداکار کا کے اندر ایک صداکار کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ایک صداکار کے اندر ایک ادیب اور ایک شاعر کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ مکمل نہیں ہو سکتا. طلعت صاحب کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب دیکھتے تھے، سنتے تھے، کیونکہ طلعت صاحب کو صرف دیکھنا ممکن نہیں تھا، انہیں سننا بھی پڑتا تھا. یہ بہت خوش نصیب اداکار ہوتے ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جنہیں آپ اپنے تمام حواسوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں اور سنیں. ایک اور چیز جو میں یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہی تھی تو مجھے ایک خیال آیا. ابھی اس وقت میرے پیچھے ہے، لیکن جب آپ سامنے بیٹھے ہیں تو آپ طلعت صاحب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ایک چیز جو مجھے خیال پہلی بار کسی آرٹسٹ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے مجھے میرے خیال میں آئی کہ قدرت کچھ آرٹسٹوں کے چہروں کو بالخصوص اس طرح بناتی ہے جس کے اندر قدرت کا اپنا بھی فن ہو اور اس آرٹسٹ کا بھی فن ہو. آپ چہرہ دیکھیے، اس چہرے کے اندر آپ کو ہر پرفارمر کا چہرہ ایسا نہیں ملے گا جس کے ایک ایک نقش و نگار جس میں بنے ہوئے ہوں، وہ جو فن کا اظہار ہوں. مجھے لگتا ہے کہ طلعت صاحب قدرت نے انہیں بنایا ہی اسی کام کے لیے تھا، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہم اس انسٹیٹیوٹ کو اپنے تمام علم و فن کے ساتھ جو ان کے اندر موجود تھا اسے زندہ رکھیں، اور آنے والوں کو یہ راستہ دکھائیں کہ یہ فن ہے، یہاں سے ابتدا کرو اور یہیں پہ انتہا کرو. بہت بہت شکریہ. شکریہ، تھینک یو. کینیڈا سے طلعت حسین صاحب کی صاحبزادی روحینہ تشریف لائی ہیں. میں ان کو اور طلعت صاحب کے صاحبزادے عشر انہیں کہوں گی دونوں بھائی بہن اسٹیج پہ آ جائیں. روحینہ اینڈ عشر. السلام علیکم.
میں بھی اپنی بہن کی طرح کچھ خاص پریپیئرڈ نہیں ہوں. ظاہر ہے ہم لوگ کے لیے پریپیئرڈ اس طرح سے نہیں ہوں کہ ابو کی بیماری کا اندازہ تو تھا اور ظاہر ہے کہ مطلب پتہ تھا کہ طبیعت اتنی ٹھیک نہیں ہے. میرے بھائی بہن امی لوگ سب مجھے فون کر رہے تھے, بتا رہے تھے. لاسٹ 1 ویک ان کا کافی خراب گزرا. بس میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں ٹائم پہ پہنچ گئی. تھرسڈے کو میں پہنچ گئی تھی, سنڈے کو وہ چلے گئے. ایٹ لیسٹ مجھے 2 دن مل گئے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھی, ان سے میں نے باتیں کیں. آلدو وہ رسپونڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے, لیکن میں نے اپنی ساری باتیں کیں, ان کے کان میں پڑھائی بھی کی, اور بہت ایک سکون ملا مجھے کہ ایٹ لیسٹ میں نے ان کو 2 دن دیکھ لیا. دوسری بات, ابو ایز این آرٹسٹ تو سبھی لوگ جانتے ہیں, لیکن جتنا بھی اسپرچول ڈیولپمنٹ میرے اندر سٹارٹ ہوا وہ ابو کی طرف سے ہوا تھا. ابو بہت اندر سے اسپرچول تھے. انہوں نے مجھے بہت سی چیزیں ایسی سکھائیں جو کہ اب میں آگے لے کر چل بھی رہی ہوں, کوشش بھی کرتی ہوں, اور انہی کے توسط سے اور لوگوں سے میرا تعلق بنا جو کہ ایسے اسپرچول تھے, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور ایک اور بات جو تزین نے بھی کہی, انہوں نے ہمیں کبھی کسی کام سے روکا نہیں, کبھی کسی بات پہ منع نہیں کیا, خود ڈیسیژنز لینے پہ انکریج کیا ہمیشہ, اور مجھے بہت پش کیا کہ میں اپنی پڑھائی ختم کروں, ڈگری حاصل کروں, کیونکہ میں ہمیشہ یہی کہہ رہی ہوتی تھی کہ میں نہیں کروں گی. لیکن انہوں نے مجھے بہت پش کیا تھا کہ نہیں تمہیں کرنا ہے, اور اس کے لیے میں ہمیشہ ان کی شکر گزار ہوں گی. اگر کبھی کوئی پوچھے کہ آپ کو کوئی اور چانس ملے کہ کوئی سیکنڈ لائف ہو, تو آئی وڈ وانٹ ہم ٹو بی مائی فادر. آئی تھنک سب سے زیادہ جو میرا ابو کے ساتھ ٹائم گزرا, اور جب بھی جس بھی چیز پہ ان سے بات ہوتی تھی تو ایک چیز ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ بیٹا بڑوں کی عزت ضرور کرو, سینئرز کی رسپیکٹ ضرور کرو, اینڈ یہ اگر کرو گے تو باقی ساری چیزیں خود ہی ٹھیک ہوں گی. سو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا, میں یہ دیکھ رہا تھا جو لاسٹ کلپ تھا, اور کچھ لوگوں نے اس میں جنا کے جو مووی تھی اس کے بارے میں بھی بات کی. مجھے یاد ہے جب ابو کی آخری کے دنوں میں تھوڑی سی یادداشت زیادہ خراب ہو گئی تھی, تو پاکستان کے ساتھ ان کا اتنا پیار تھا کہ ڈان نیوز پیپر میں فرنٹ پیج کے اوپر قائد اعظم کی تصویر ہے. وہ جب کبھی میں ان سے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, کیونکہ کبھی میں ان سے پوچھتا تھا کہ ابو یہ کون ہے, کیونکہ باقی لوگوں کے نام اور تصویریں تو وہ بھول چکے ہوتے تھے, ان کو قائد اعظم یاد تھے, اینڈ تک یاد تھے ان کو, اور وہ آخری وقت تک یہ کہتے تھے. جب وہ نہیں بول پا رہے تھے قائد اعظم, تو ہم ان کے لیے بول دیتے تھے, تو اس پہ وہ یوں سر ہلا دیتے تھے. یعنی کہ لو فار پاکستان حد سے زیادہ تھا. اور فیصل صاحب, آپ نے آئی تھنک ایک بات کی تھی, آپ نے تو میڈیا کے حوالے سے آئی تھنک وہ والی بات کی کہ انہیں کاپی کرتے تھے. میرے کچھ دوست الگ الگ فیلڈز میں, ایک دوست میرے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب تمہارے ابو کے پاس آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو یار آ کے بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں نا وہ ہم ان سے سن لیتے ہیں, اور ان کو ساتھ میں ایک ڈسکلیمر بھی دے دیتے ہیں کہ پلیجرزم جو ہے نا وہ ایکسکیوز کر دیجیے گا. ہم اپنے نام سے وہ چیزیں آگے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اتنے ویل ریڈ تھے. تو بس آئی تھنک یہی چیزیں, مین چیز ہمیشہ جو فوکس ان کا رہا, اچھے انسان بنو, لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ, اور اگر کچھ اچھا کر رہے ہو نا تو اٹس ناٹ ٹریڈ. یہ مت ایکسپیکٹ کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ اچھا کر رہا ہے, بس اپنی طرف سے اچھا ضرور کرو. شکریہ. بہت شکریہ روحینہ اشر. روحینہ نے روحانیت کا کچھ ذکر کیا, اور طلعت صاحب بتاتے تھے کہ وہ جو ہے وہ وارثی ایک سلسلہ ہے, اور جس کے احرام پوش وہ تھے ان کے والد, اور بچپن کی بہت ڈیٹیلز شیئر کرتے تھے کہ بچپن میں ان کی والدہ ان کو امام حسین کا فقیر بنایا کرتی تھیں. تو یہ ساری چیزیں
I'm sure کہ روحینہ knows about it. ہماری آرٹس کاؤنسل کی ٹریجرر قدسی اکبر صاحبہ تشریف لائیے. السلام علیکم. میں بھی اپنی بہن کی طرح کچھ خاص پریپیئرڈ نہیں ہوں. ظاہر ہے ہم لوگوں کے لیے پریپیئرڈ اس طرح سے نہیں ہوں کہ ابو کی بیماری کا اندازہ تو تھا اور ظاہر ہے کہ مطلب پتہ تھا کہ طبیعت اتنی ٹھیک نہیں ہے. میرے بھائی بہن امی لوگ سب مجھے فون کر رہے تھے, بتا رہے تھے. لاسٹ 1 ویک ان کا کافی خراب گزرا. بس میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں ٹائم پہ پہنچ گئی. تھرسڈے کو میں پہنچ گئی تھی, سنڈے کو وہ چلے گئے. ایٹ لیسٹ مجھے 2 دن مل گئے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھی, ان سے میں نے باتیں کیں. آلدو وہ رسپونڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے, لیکن میں نے اپنی ساری باتیں کیں, ان کے کان میں پڑھائی بھی کی, اور بہت ایک سکون ملا مجھے کہ ایٹ لیسٹ میں نے ان کو 2 دن دیکھ لیا. دوسری بات, ابو ایز این آرٹسٹ تو سبھی لوگ جانتے ہیں, لیکن جتنا بھی اسپرچول ڈیولپمنٹ میرے اندر سٹارٹ ہوا وہ ابو کی طرف سے ہوا تھا. ابو بہت اندر سے اسپرچول تھے. انہوں نے مجھے بہت سی چیزیں ایسی سکھائیں جو کہ اب میں آگے لے کر چل بھی رہی ہوں, کوشش بھی کرتی ہوں, اور انہی کے توسط سے اور لوگوں سے میرا تعلق بنا جو کہ ایسے اسپرچول تھے, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. سب سے زیادہ جو میرا ابو کے ساتھ ٹائم گزرا, اور جب بھی جس بھی چیز پہ ان سے بات ہوتی تھی تو ایک چیز ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ بیٹا بڑوں کی عزت ضرور کرو, سینئرز کی رسپیکٹ ضرور کرو, اینڈ یہ اگر کرو گے تو باقی ساری چیزیں خود ہی ٹھیک ہوں گی. سو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا, میں یہ دیکھ رہا تھا جو لاسٹ کلپ تھا, اور کچھ لوگوں نے اس میں جنا کے جو مووی تھی اس کے بارے میں بھی بات کی. مجھے یاد ہے جب ابو کی آخری کے دنوں میں تھوڑی سی یادداشت زیادہ خراب ہو گئی تھی, تو پاکستان کے ساتھ ان کا اتنا پیار تھا کہ ڈان نیوز پیپر میں فرنٹ پیج کے اوپر قائد اعظم کی تصویر ہے. وہ جب کبھی میں ان سے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, کیونکہ کبھی میں ان سے پوچھتا تھا کہ ابو یہ کون ہے, کیونکہ باقی لوگوں کے نام اور تصویریں تو وہ بھول چکے ہوتے تھے. ان کو قائد اعظم یاد تھے, اینڈ تک یاد تھے ان کو, اور وہ آخری وقت تک یہ کہتے تھے. جب وہ نہیں بول پا رہے تھے قائد اعظم, تو ہم ان کے لیے بول دیتے تھے, تو اس پہ وہ یوں سر ہلا دیتے تھے, یعنی کہ لو فار پاکستان. بہت جگہوں پہ اس طرح کھڑے ہو کے لوگوں سے خطاب کیا ہے, بہت سی باتیں بھی کی ہیں, مگر آج سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنے گھر کی باتیں کیسے شیئر کروں. طلعت کی اور میری شادی کو 52 ایئرز ہو گئے. بہت لمبا عرصہ ہے جو ساتھ گزارا ہے, اور بہت کچھ ان کے بارے میں جانا ہے. آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی کو ہر طرح سے جانتے ہیں. کچھ نہ کچھ نیا روز ہوتا ہے زندگی میں, اور آج بھی میں نے ان کے جانے کے بعد ان کے بہت سے ساتھیوں کی جب باتیں سنی ہیں تو ان کی زندگی اور ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ اور سمجھا, جانا, اور میرے دل میں ان کی عزت اور بڑھ گئی. کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایک علیحدہ ہی رشتہ ہوتا ہے. اس میں عزت ہوتی ہے, مگر ایک ساتھ ہوتا ہے, وہ بڑا نرم گرم سا ہوتا ہے, اور اس میں اونچ بھی ہوتی ہے, نیچ بھی ہوتی ہے. طلعت کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا یاد آئے گا. میں ان کے کام پہ بہت تنقید کیا کرتی تھی, اور وہ ہمیشہ سب کو چھوڑ کے میرے پاس آتے تھے. تم نے میرا ڈرامہ دیکھا, تم کو کیا محسوس ہوا کہ میں نے کیسا کام کیا؟ اور میں بھی بہت کھل کے بتایا کرتی تھی کہ طلعت یہاں پر یہ تھا,
آپ سب لوگوں سے معافی کے ساتھ. بہت اچھے تھے لیکن کہیں کہیں اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے. تو کہتے تھے کہ ہاں تم بالکل مجھے صحیح بتاتی ہو, باقی سب لوگ تو میری واہ واہ کرتے ہیں. کوئی بھی نہیں بتاتا کہ یہاں پر تھوڑا سا گراوٹ آ گئی تھی, یہاں پر تھوڑی سی بلندی تھی. بہرحال اور میں آپ سے کیا شیئر کروں کہ بہت اچھا وقت گزر گیا. بہت سے لوگ جو یہاں بولے وہ ہمارے ساتھ کے پڑھے ہوئے ہیں. شاہ صاحب ہیں, منور سعید ہیں, بہت اور لوگ, اقبال لطیف صاحب ہیں. ہم سب ایک ہی وقت میں یونیورسٹی جایا کرتے تھے اور یہ لوگ ہمارا بہت مذاق بھی کیا کرتے تھے کیونکہ کسی وجہ سے میں طلعت کو پسند آ گئی تھی اور وہ یونیورسٹی ہماری انگیجمنٹ کے بعد آیا کرتے تھے. اور ان کے دوست شاہ صاحب نے کہا کہ اس بات کا ذکر ضرور کرنا کہ وہ آتے تھے, گرین کلر کی ان کی چھوٹی سی صابندانی فیٹ گاڑی ہوتی تھی اور مجھے گھر تک پہنچانے کے لیے اور کبھی کبھی ساتھ بیٹھ کے چائے پینے کے لیے. طلعت اپنے کام کو بہت ہی شوق سے کرتے تھے. کام کے آگے کوئی چیز ان کے لیے اہم نہیں تھی. نہ میں تھی, نہ بچے تھے اور نہ کوئی اور تھا. بس جب کام تھا تو وہ اپنے کام میں گم رہتے تھے. دنوں تک اپنے کیریکٹر کے بارے میں سوچا کرتے تھے اور جب تک وہ کیریکٹر کرتے رہتے تھے تو وہ شاید اسی کا حصہ ہوتے تھے اور ہم ان سے ہم کلام اس طرح نہیں ہو پاتے تھے. پتہ نہیں یہ اچھا تھا یا برا تھا, مگر کہتے ہیں کہ گریٹ آرٹسٹس آلویز لیو ان دا رول دیٹ دے آر پرفارمنگ. گو کہ ہم نے اپنے پیارے بھائی طلعت حسین کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں سپرد خاک کیا. آہوں میں, تکلیف میں, لیکن اب بھی اس لمحے تک بھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ میرا بھائی جس سے نصف صدی سے زیادہ کا تعلق تھا وہ اب ہم میں نہیں ہے. طلعت بھائی کی شخصیت, میرا تعلق ریڈیو پاکستان سے, ہم دونوں کا سفر تھا. وہ مجھ سے سینئر تھے لیکن ہم میں دوستی کا رشتہ تھا, محبتوں کا رشتہ تھا اور ہم میں ایک بات بہت زیادہ مشترک یہ تھی کہ ہم دونوں شائستہ آنٹی سے مار کھاتے تھے. یہاں مصطفیٰ بھائی نے, علی نورزا شاہ نے اور تمام دوستوں نے جو ان کے بارے میں خیالات کا اظہار کر دیا ہے, ان کے فن کے بارے میں مجھے نہیں کہنا. ٹیلی ویژن پہ حالانکہ ہم نے 2-3 سیریل بھی کیے اور بھی بے شمار جگہوں پر ہم نے ساتھ کام کیا. کسی نے ان کے پوز کے بارے میں کہا تو اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میرے ایک سیریل میں جب میں نے ان کو کاسٹ کیا تو کہنے لگے یہ 50 منٹ کا ہے یا 25 منٹ کا. میں نے کہا ہونا تو یہ 50 منٹ کا تھا لیکن 25 منٹ کا تو آپ خود کر دیں گے اپنے پوزز سے. تو یہ ہمارے ان کے محبتوں کے رشتے تھے. اور میں بے انتہا شکر گزار ہوں جناب سید محمد احمد شاہ صاحب کا کہ انہوں نے اتنی اچھی تقریب یہاں پر منعقد کی. اتنی بڑی بڑی شخصیات یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. ایک بہت ہی بڑی شخصیت کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے, خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. ظاہر طلعت صاحب اتنی قداور شخصیت ہیں کہ کم از کم میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کے فن پہ کوئی بات کر سکوں.
بے انتہا نفیس شخصیت، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، سکھانے والے استاد. فن کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن سے ان کا جو ایک رشتہ تھا، وہ ڈرامہ سیریل پرچھائیاں ہوں، بندش، روزن زندہ، ہوائیں، پتہ نہیں کتنے پلیز، سولو پلیز انہوں نے کیے. 14 اگست کے حوالے سے، عید کے حوالے سے جو مختلف، ظاہر ہے کہ یہاں پر خان صاحب، ظہیر خان صاحب تشریف فرمائے، اقبال لطیف صاحب تشریف فرمائے، وہ زیادہ اس پہ روشنی ڈالیں گے. مگر ان کا تعلق پاکستان ٹیلی ویژن سے آخری وقت تک ٹوٹا نہیں. ابھی 1-1.5 سال پہلے جب ان کی طبیعت کچھ بہتر تھی، حالانکہ طبیعت ان کی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی، مگر ہم نے ان کو جب بھی گزارش کی تو ہماری اسپیشل پلیس میں انہوں نے ٹائم نکالا. شکیل صاحب بھی، وہ بھی تشریف فرما ہوئے. اور ہماری مختلف ٹرانسمیشنز میں وہ جو پی ٹی وی کی سالگرہ کے حوالے سے ہم کرتے ہیں، اس میں بھی اگر ہم نے ان کو زحمت دی تو ضرور، کیونکہ یہ وہ تعلق تھا جو وہ کبھی بھی توڑنا نہیں چاہتے تھے، اسی تعلق کی بنا پر وہ تشریف لاتے تھے. اور آپ نے جس طرح سے شوریل دیکھی، ظاہر ہے اس کے بعد بات کرنا بنتا نہیں ہے. یہ وقت کسی لمبی چوڑی تقریر کا نہیں ہے، بس صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ طلعت حسین کا عظیم المرتبت فنکار تھے. ان کا فن کروڑوں انسانی جدوجہد کے معجزوں کا عطر تھا. وہ ادب کے ذہن کی لو تھے، فکر کی جگمگاہٹ تھے، اور ادب کے کردار کی پاکیزگی کا دوسرا نام تھے. ان کا فن، انہوں نے میرے ایک بہت خوبصورت ڈرامہ میں کون ہوں اے ہم نفسو سوختہ جاؤں ہوں، غالب کا شعر ہے. میں کون ہوں اے ہم نفسو سوختہ جاؤں ہوں، اس پر جو لازوال ایکٹنگ کیا، اس پر احمد شاہ اور امجد شاہ خاص طور سے اس کے گواہ ہیں، اور انہیں غالب ایوارڈ دیا گیا. آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ طلعت حسین کا فن احساس غم دل کا صلہ ہے. ایک ایسا احساس جو ستمگری کی تہلیس پر ہمیشہ قتل ہوا ہے. ایک ایسا احساس جو ستمگری کی دہلیز پر ہمیشہ قتل ہوا ہے، لیکن وہی احساس نقیب سحر بنتا ہے. طلعت حسین کا فن، طلعت حسین خود نقیب سحر تھے. اور آخری جملہ یہ ہے کہ دیکھیے، نقیب سحر اور عظیم فنکار بننا کافی نہیں ہے، اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ ایک خوبصورت انسان بھی ہو. اور خوبصورت انسان وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنی ذات میں اعلیٰ صفات پیدا کرتا ہے، جیسے حق گوئی ہے، راز گوئی ہے، شجاعت ہے، تزکیہ نفس ہے، ایثار ہے، قربانی. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک اعلیٰ مقصد، ایک اعلیٰ مسلک، ایک اعلیٰ مطمع نظر، ایک اعلیٰ نظریہ حیات ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ تمام صفات کو اپنی ذات تک نہ رکھے، بلکہ اسے قوم کی امانت بنا دے. وہ ہر آگ اور ہر سختی سے گزرتا چلا جائے، لیکن پگھلے نہیں، بلکہ فولاد بن جائے. صرف فولاد نہیں، سونا بن جائے. صرف سونا نہیں، کندن بن جائے، اور کندن بن کر اپنے فن کو تاریخ میں چھٹکا دے اس طریقے سے کہ تمام ذی شعور بیدار مغز انسان کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ طلعت حسین کا فن ہماری دولت ہے، ہمارا خزینہ ہے، ہماری امانت ہے. اس کی حفاظت کرنا، اسی دیکھ ریکھ کرنا، اسے خوب سے خوب تر کی طرف لے جانا ہمارا فریضہ اولین ہے. ان الفاظ کے ساتھ
मैं एक मरतबा फिर तलत हुसैन को मोहब्बत का खराज पेश करती। मैं समझता हूँ वो जो एक बचपन की बात की, वो मेरा भी बचपन था जब आवाज़ आती थी पाकिस्तान का तस्वीरी खबरनामा, वो मेरा बचपन था। और मैंने जितना भी काम उनके साथ किया है, बस मुझे यही महसूस होता है कि इतने बड़े लोगों के साथ अगर आप खड़े हो के उनके साथ एक तस्वीर भी बना लेते हैं तो आप अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं। तलत भाई, मैं अहमद शाह साहब का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो दागबेल एक डाली है, ट्रिब्यूट की और एक ताज़ियती। खुशनसीब लोग वो होते हैं जिनका पहले ट्रिब्यूट हो जाता है, बाद में ताज़ियती प्रोग्राम होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मेरे 3 भाइयों का इंतकाल हो गया है, छोटे भाई सारे, तो मैंने ऐसी रिक्वेस्ट की कि मेरा ट्रिब्यूट पहले हो जाए, ऐसा ना हो कि ताज़ियत, क्योंकि ताज़ियत का फ़ायदा नहीं, उसमें मैं खुद नहीं होऊंगा, जिस प्रोग्राम में मैं खुद नहीं होऊंगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा। तो 7 को मेरा एक ट्रिब्यूट हो रहा है। जिन जिन लोगों को मैंने थोड़ा सा भी मुस्कुराहट दी है, उन पे ये कर्ज है कि वो मेरे प्रोग्राम में ज़रूर आए। मैं तलत भाई के लिए हमेशा जब तक ज़िंदा हूँ, कुछ उनकी इन्हीं अखलाकियात, उनका अदब, उनसे जो सीखा है। बहुत से लोग एक्टिंग सीखते हैं, मैंने उठना बैठना, गुफ्तगू का अंदाज़ और जो नफासत उर्दू की है और जो उसकी उर्दू की जान होती है, वो हमने तलत भाई से सीखा। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आपने इस काबिल समझा कि हम यहाँ पे आए, तलत भाई की बात करें। तलत भाई से मेरा ताल्लुक़ तो बहुत गुंजलक, जिसे कहते हैं ना, थिएटर, उनकी डायरेक्शन में भी काम किया। अभी मैं खालिद अहमद साहब से यही कह रहा था, हम एक ही उसमें थे, दीवाना बकार ख्वाहिश होशियार, रफ़ी पीर साहब का थिएटर था, अलियांस में हमने किया, तलत साहब उसको डायरेक्ट कर रहे थे और वो पूरा सफ़र बहुत अच्छा था। उसी दौरान तलत साहब के भाई की तबीयत ख़राब हुई थी, वो हॉस्पिटलाइज थे, किडनी प्रॉब्लम थी शायद उनको, और मैंने तलत साहब को जितना परेशान देखा ना, तो उसके अंदर जो ह्यूमन एलिमेंट था, एक भाई के लिए परेशानी, वो देखी, वो मोहब्बत देखी। वो मुझे लिए कभी यहाँ से कोई दवाई लेने जा रहे हैं, कभी वहाँ से लिए दवाई लेने जा रहे हैं, यार तुम मेरे साथ चलो। हम मेरे भाई, फिर वो उनको हम विज़िट भी करते थे, ड्रामा करके, थिएटर करके वहाँ जाते थे, हॉस्पिटल से फिर। एंड बच्चा फेमिलियर होता है अपनी माँ की आवाज़ से, और अपनी माँ की आवाज़ के बाद से हम फेमिलियर हुए रेडियो के तवस्सुत से तलत भाई की आवाज़ से। और फिर सिनेमा जब गए, पाकिस्तान का तस्वीरी खबरनामा, वो ऐसे पढ़ते थे, और कौमी तराने के लिए जब वो ऐलान करते थे तो ना चाहते हुए भी आदमी खड़ा हो जाता था कि यार ये कोई बहुत कदावर शख्सियत है जो हमें पाकिस्तान की ताज़ीम के लिए कह रहा है, हुक्म दे रहा है। वो एक बस वो आवाज़ हमें गाइड करती थी। फिर हमारी खुश नसीबी, हमारी खुशकिस्मती, फिर थिएटर वाला में हम साथ रहे, हमने बहुत थिएटर किए उनके साथ, पढ़ना उनसे सीखा। He was one of the very few very well read drama artists and he could talk about anything on the face of the earth, और हम बहुत डिस्कशंस करते थे। तलत साहब जैसे लोगों के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो जाते नहीं हैं, नज़रों से दूर हो जाते हैं, बट उनका काम इतना ज़्यादा है कि जब तक थिएटर रहेगा, ड्रामा रहेगा, एक्टिंग रहेगी, तलत हुसैन ज़िंदा थे, हैं और वो ज़िंदा रहेंगे। थैंक यू। ये बहुत ज़रूरी थी ताज़ियाती रेफरेंस, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग तशरीफ़ लाए, जो नहीं ला सके, कोई ना कोई मसरूफ़ियत तो होती है। तलत साहब के हवाले से यहाँ जो भी आएगा वो उसके लिए वक्त बहुत कम है बात करने के लिए, बिकॉज़ तलत साहब के साथ सबका बहुत वक्त गुज़रा। हमने भी प्लेस साथ किए, सीरियल साथ किए, सफ़र साथ किया, आज़रबाईजान में थे साथ में, बड़ा छेड़ता था मैं उनको वहाँ पे। एक सीनियर थे लेकिन एक अजीब सी दोस्ती उनके साथ थी, ऐसी दोस्ती कि हर तीसरे चौथे दिन उनसे गुफ्तगू होती, फ़ोन पे बड़ी लंबी लंबी बातें होती।
मैं उनको छेड़ता भी बहुत था, कुछ अजीब अजीब लतीफ़े भी सुनाता था, तो मुझे मारते भी थे। तो वो छेड़छाड़ हमारी ऐसी बनती चली गई कि वो बिल्कुल ही मुझे कहते थे कि मुझे लगता है कि तू बेटा है मेरा, ऑन एयर भी कहते थे। और बहुत प्यार मिला तलत साहब से। और सडनली फिर हुआ ये कि तलत साहब से बातचीत ज़रा कम हो गई, और फिर हमें पता चला कि तलत साहब की तबीयत बहुत ख़राब है। बहुत सारे दोस्त जो शोबिज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जब उन सब से हमारी आपस में बात होती है तो हम यही बात कर रहे थे कि माशाल्लाह माशाल्लाह तलत साहब ने हुकूमत की है इस इंडस्ट्री पे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा नाम हमारी इंडस्ट्री का। जितनी भी तलत साहब के हवाले से तारीफ़ की जाए वो कम है। हम तो बहुत जूनियर्स हैं। बहुत सारे सीरियल्स में तलत साहब से मशवरे भी लिए, बल्कि मैं एक सीरियल कर रहा था तो तलत साहब से मेरी गुफ्तगू चल रही थी उस सीरियल के हवाले से। तो मैं उनको कह रहा था कि कुछ इस तरह का है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मेरे लिए बड़ा टफ़ हो रहा है। मैंने सुबह 9 बजे उनको कॉल कर दिया, तो शायद बिज़ी थे, नाश्ता कर रहे थे या क्या था। तो कहने लगे भाई एक काम करो, थोड़ी देर के बाद कर लो फ़ोन। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने वो बात सुनी, वो मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने कहा ये तो ठीक हो गया। मैंने उस सीरियल में पूरा तलत साहब को छाप दिया। सो मैंने शाम को उनको फ़ोन किया, मैंने कहा तलत साहब रहने दें, बस हो गया। कहते क्या हो गया? तो उस सीरियल पे फिर अवार्ड भी मिल गया। तो मैंने कहा तलत साहब याद है, मैं इसके हाथ निकाल के रख लूँगा, बाकी आपको ट्रॉफ़ी भेज दूँगा। तो कहने लगा अरे नहीं भाई रखो तुम। तो वो एक जो ये मजाक अपनी जगह, लेकिन उन्होंने जब भी मेरा कोई काम देखना, मुझे कॉल करना, मुझसे बात करना, इतनी हम इन टच रहते थे। भाभी यहाँ मौजूद हैं। मैं जब घर गया अभी उनके जाने से चंद दिन पहले, तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करते हो मियाँ, तो वो एक ऐसा टाइम था मेरे लिए जिसमें मुझे ऐसा लगा कि किसी ने दिल चीर दिया मेरा। क्योंकि इतनी बातचीत, इतनी दोस्ती, इतना जान पहचान के बाद, हालांकि आई एम वेरी थैंकफुल टू तज़ीन कि उसने मुझे कहा कि थोड़ा हौसला रखना, पर मैं नहीं रख पाया। और वो मेरे लिए, लेकिन मैं चुप करके बैठा रहा। फिर उसके बाद बात भी करते रहे। सो बस यही है कि आप सबसे गुजारिश कि बस जितनी दुआओं में उनको याद रख सकते हैं रखें, हर पल अपनी नमाज़ों में उनको याद रखें। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। और जो चला गया वो चला गया, ऐसा कोई दूसरा आ नहीं सकता, ये बात बिल्कुल हकीकत है। और मुझे उन्होंने कहा कि इस पर तुम काम करो। मैं उस वक्त तक थिएटर कर चुका हुआ था। तो पहली दफ़ा जब मैं उनके घर में ही ठहरा तो मैंने जो देखी उनकी स्टडी, तो इट वाज अमेजिंग। मैंने हर तरफ बस नीचे से ऊपर तक किताबें ही किताबें, चारों तरफ। मैंने ऐसी जगह बहुत कम देखी थी। तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि एंड बस बहुत सी बातें जो मैं अभी तक सोच रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आई थिंक एक इंसान की बड़ाई इसी बात से ज़ाहिर होती है कि लोग उसको किस तरह से याद करते हैं, कैसे वो लोगों के दिलों में रहेंगे हमेशा। और आई थिंक कि वो अनमिंट नकूश छोड़ के गए हैं पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर, थिएटर पर, अदाकारों पर। और अल्लाह उनके दर्जात तो बुलंद करेगा। बहुत सी दुआएं हैं, बहुत सी बातें हैं जो मैं फिर किसी वक्त जब इस प्रोसेस कर लूँ तो शायद आर्टिकुलेट कर पाऊँ, कह पाऊँ। शुक्रिया मुझे बुलाने का, और शुक्रिया आर्ट्स काउंसिल, शुक्रिया अहमद शाह। तलत भाई का बुनियादी इंटरेस्ट जो मैंने देखा कोई 20-25 साल से, वो था लिटरेचर। क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ही उसमें हुई है। रेडियो पाकिस्तान में कमर जमील साहब और ज़मीर जाफरी साहब और ज़मीर भाई, ज़मीर बदायूनी या मेहदी, पता नहीं कौन, यानी जितने लिटरेचर अदब के लोग थे वो उनके साथ उठते बैठते थे। तो उनमें वो था। तो हम उनको छेड़ते भी बहुत थे कि एक तो किताबें ख़रीदने का उनको शौक़ था कि वो मैरियट में बैठे हुए चाय पी रहे हैं और उठे तो उसके बाद 2 किताबें ख़रीद लीं। दूसरे दिन फिर मुलाकात हुई तो अब उन किताबों पे बात कर रहे हैं।
تو میں ان سے کہتا طلعت بھائی کل ہی تو آپ نے کتاب خریدی ہے، پڑھی کب ہے آپ نے؟ تو ہنستے تھے کہ بہت بدماش ہو تو، لیکن وہ اپنی بات کہتے تھے. اب کہتے تھے میں لکھ رہا ہوں، بس میں نے لکھنا شروع کر دیا ہے اور یہ بس اب میں نے وہ اپنا میز الگ کر لیا ہے اور قلم کاغذ اب سارا میں نے ماحول بنا لیا ہے. پھر ایک ہفتے بعد ملاقات ہو، طلعت بھائی کچھ لکھا؟ بس اب شروع کر رہا ہوں. تو پھر وہ ہم چھیڑتے تھے انہیں، طلعت بھائی آپ لکھیں گے نہیں یار، آپ یہ نہیں لکھیں. کہیں گے نہیں وہ میں نے پورا مسودہ تیار کر لیا ہے. وہ لکھنا چاہتے تھے، کرنا چاہتے تھے. بلکہ قمر جمیل کی بہت بڑے ہمارے ظاہر کے دانشور شاعر تھے، تو جدید ادب کی سرحدیں جب ان کی شائع ہوئی ہے، تنقیدی مضامین کا مجموعہ بہت لاجواب، تو اس کا انتساب طلعت بھائی کے نام ہے. اور بھی طلعت بھائی نے نثری نظمیں بھی بہت لکھی. ابھی فاطمہ حسن مجھے دکھا رہی تھی دریافت ایک رسالے میں ان کی بہت سی نثری نظمیں اور کہانیاں بھی. تو وہ بیسیکلی لٹریچر جو ہے نا وہ سمجھتے تھے، وہ ایسے ہی نہیں تھی گہرائی ان کی فنکاری میں، کیونکہ لٹریچر ہی، ابھی احمد شاہ سے بھی بات ہو رہی تھی اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یار لٹریچر ہی بنیاد ہے بیسیکلی. اور عبید اللہ علی میں ایک بہت اچھی بات کہتے تھے کہ دنیا کا ہر فن جب اپنے عروج پہ پہنچتا ہے تو لٹریچر میں تبدیل ہو جاتا ہے. مثلاً ایک آئنسٹائن کی تھیوری ہے E=mc². تو اس کو جب آپ سمجھائیں گے اور جو زبان استعمال کریں گے وہ لٹریچر ہی کی ہوگی. اور طلعت بھائی اس بات کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، وہ بے چینی تھی. اچھا ویسے ان کا جو ایک تاثر تھا لوگوں میں کہ یار بڑے لیے دیے رہتے ہیں اور بہت اس طرح سے، لیکن وہ انتہائی سادہ، انتہائی معصوم آدمی تھے. اور میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ کسی سے اپنا مسئلہ بیان کریں تو آئیں بائیں شائیں، لیکن طلعت بھائی سے اگر کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا تھا، مثلاً میں نے جنگ چھوڑا تھا تو بے روزگار گھوم رہا تھا، طلعت بھائی کو احساس ہو گیا تھا تو کہتے ہیں تم نے یار مجھے بتایا ہی نہیں. ہاتھ پکڑ کے لے گئے ARY میں لے گئے اور طلعت بھائی نے میری نوکری کروائی. تو یہ اس طرح کے بہت سے معاملات جی تو نکل آتے تھے. پھر ایک زمانے میں یہ ہوا، میں یہاں بلاک 2 میں رہتا تھا، تو کہنے لگے یار صاحب کوئی پٹھان کا ہوٹل ڈھونڈو، وہاں بیٹھیں گے. تو نورانی کباب کے سامنے سڑک کراس کر کے ایک ہوٹل تھا جو اندھیرے میں تھا. تو آنے لگے وہ شام کو، وہاں بیٹھنے لگے. نصیر ترابی آ جاتے تھے اور وہ طلعت بھائی، اور گھنٹوں بیٹھ کے گفتگو بات چیت. اور دوسرے دن بھی طلعت بھائی چلے گئے ہیں، لیکن چلے نہیں گئے. بات یہ ہے کہ وہ نہیں چلے گئے. آدمی جاتا نہیں ہے، اس کا کام ایسا ہوتا ہے. جو نیوز ریل بنائی ہے میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا جو اختتام ہے اسی سین پہ ہونا چاہیے، جناح والے پہ. کیا کمال کی ایکٹنگ کی ہے طلعت بھائی نے، ان کی آواز کا گرینجر، اور جن 2 ڈراموں کی بات کی ہے مزاح کی وہ بھی کمال کے ہیں. تو طلعت بھائی بہت ہمہ جہت آدمی تھے، انسان دوست تھے، محبت کرنے والے تھے. ویسے تو پورے پاکستان کا یعنی فنکار برادری کا اور ان کے شائقین کا نقصان ہے، لیکن یہ میرا ذاتی نقصان ہے، احمد شاہ کا ذاتی نقصان ہے، کیونکہ ہم گھر کے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ وہ جہاں بھی ہیں انہیں سکون سے رکھے اور ان کے درجات بلند کرے. جبکہ تقریب کی نظامت کے فرائض ڈاکٹر عما میر نے انجام دی. اس تقریب میں اداکار طلعت حسین کی فنی خدمات پر ایک شو ریل بھی دکھائی گئی. انسان کی سرشت میں داخل ہے، اخلاقیات کا کوئی سبق انسان کو پیار کرنے سے منع نہیں کرتا. کرسی ماں کی گود سے زیادہ گرم اور آپ کی مسکراہٹ سے زیادہ دل نشین، محبوبہ کی عادت سے زیادہ خوبصورت اور دوست مسافر سے زیادہ مضبوط محسوس ہوتی ہے. تعزیتی ریفرنس میں شوبز اور ڈرامہ انڈسٹری کی معروف شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اداکار طلعت حسین کو زبردست خراج عقیدت پیش کی.